أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. شيخ خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظه الله. جی. عن ثابت بن ضحاك قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود. جزاک اللہ خیر. آگے حدیث جناب ثابت بن ضحاک یہ اشعری تھے، ان سے مروی ہے. ابو قلابہ محدث تابعی، انہوں نے ان سے بہت روایت کی ہیں اور بیان کی ہیں، اور 64 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. یہ فرماتے ہیں کہ نظر رجل ان ينحر ابلا ببوانہ، ایک شخص نے نظر مانی ہوئی تھی. اس شخص کا نام بعض روایتوں میں کردم بن سفیان مذکور ہے. کردم بن سفیان نظر مانی ہوئی تھی دور جاہلیت میں، نبی علیہ السلام کی بعثت سے قبل نظر مانی ہوئی تھی. کیا کہ اونٹ ذبح کرے گا بوانا مقام پر. بوانا اسفل مکہ کی ایک وادی، اسفل مکہ میں ایک مقام ہے بوانا، یا پہاڑی ٹیلا آپ کہہ لیں، یا کوئی وادی کہہ لیں، بستی کہہ لیں، کہ وہاں جا کر اونٹ ذبح کروں گا. ایک نظر مانی ہوئی تھی. اب یہ نظر جاہلیت کی تھی، اب اس نے اسلام قبول کر لیا. اب وہ سوچ رہا ہے کہ جاہلیت کی نظر اسلام قبول کرنے کے بعد پوری کرنا ضروری ہے یا نہیں. بعض روایتوں میں اس کا سبب مذکور ہے کہ در حقیقت اس کو اولاد نہیں ہوتی تھی، تو نظر مان لی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اگر اولاد دے گا، بیٹا یا بیٹی دے گا، تو میں اللہ کے نام پر اونٹ ذبح کروں. اولاد مل گئی مگر اونٹ نہیں تھا، نظر پوری کرنے کی طاقت نہیں تھی. اب اسلام قبول کر لیا، اونٹ بھی مل گئے، نظر پوری کرنے کی طاقت ہے. اب کیا کروں؟ اس نظر کو پورا کروں یا نہ کروں؟ نبی علیہ السلام کے پاس آ گیا. فقال حل کا، آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نظر میں نے مانی تھی جاہلیت میں، اب مجھے اونٹ میسر ہے، تو کیا میں بوانا مقام پر جا کر اونٹ ذبح کروں، نظر پوری کروں یا نہ کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نظر کی طرف کوئی توجہ نہیں دی. جاہلیت کی تھی، اب اسلام قبول کر لیا، کوئی توجہ نہیں دی. آپ کی پہلی توجہ یہ تھی کہ تم نے بوانا مقام کا تعین کیوں کیا تھا؟ بوانا مقام پر ذبح کروں گا، یہ تم نے کیوں تعین کیا؟ صحابہ سے پوچھا هل كان فيها وثن من اوثان الجاہلیہ يعبد، کہ بتاؤ بوانا مقام پر کبھی کسی دور میں 10 سال پہلے، 50 سال پہلے، 100 سال پہلے کوئی وثن تو نہیں تھا، کوئی بت پرستی، غیر اللہ کی پرستش تو نہیں تھی کسی بھی دور میں؟ قالوا لا، صحابہ نے کہا کہ جی نہیں، بوانا مقام پر کبھی کوئی بت پرستی نہیں ہوئی، ایسی ہم کوئی بات نہیں جانتے. آپ نے پھر پوچھا فہل کان فیہا عید من اعیادہم، یہ بتاؤ کہ بوانا مقام پر کوئی جاہلیت کے دور میں کوئی میلہ لگتا ہو، کسی عرس کا انعقاد ہوتا ہو؟ عید بولتے ہیں وہ میلہ جو ہر سال لگایا جائے. یہ عید عود سے عودہ، عودہ کا معنی لوٹنا، عادہ یعود سے، جو ہر سال لوٹے، اس کی تاریخ ہر سال آئے، ہر سال وہ میلہ لگے. فرمایا کہ اگر بت پرستی نہیں ہوئی تو کسی میلے کا انعقاد اور کسی عرس کا انعقاد ہوا ہو، ایسا کبھی ہوا کسی دور میں؟ خواہ آج سے 10 سال پہلے ہو یا 100 سال پہلے ہو. صحابہ نے کہا کہ لا، نہیں، کسی عرس کا انعقاد بھی نہیں ہوا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوف بنظرک،
اب اپنی نظر تم پوری کر سکتے، نظر اپنی پوری کر سکتے ہو اور بوانا مقام پر جا کر اونٹ ذبح کر سکتے ہو۔ اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ اگر ایک انسان نظر مان لے بحالت کفر تو اسلام قبول کرنے کے بعد بھی وہ نظر پوری کرنا ضروری ہے اور فرض ہے۔ جیسے اس شخص نے بحالت کفر نظر مانی اور اللہ کے پیغمبر نے اسلام قبول کرنے کے بعد اس نظر کو پورا کرنے کا حکم دیا۔ دوسری بات جو یہاں ثابت ہو رہی ہے، جو سامنے آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ایسے مقام پر اللہ کے نام پر قربانی کرنا ناجائز ہے اور جانور ذبح کرنا ناجائز ہے جس مقام پر کبھی شرک ہوا، کبھی شرک ہوا، جس مقام پر کبھی کسی میلے کا انعقاد ہوا، جس مقام پر کبھی کسی عرس کا انعقاد ہوا ہو، وہاں لے جا کر اللہ کے نام پر قربانی دینا ناجائز۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ اس مقام پر شرک ہوا ہے، شیطان اپنا وار کر سکتا ہے اور وہ چیز آپ کے دل میں آ سکتی۔ شرک سے دور رہنا، مشرکین سے دور رہنا، بدعت سے دور رہنا اور اہل بدعت سے دور رہنا کس لیے؟ اس کی ایک حکمت یہی ہے کہ اگر قرب اختیار کرو گے تو شیطان اپنے جال میں تمہیں پھنسا سکتا ہے اور پھر کسی دوسرے کے لیے بہکاوا ہو سکتا ہے کہ فلاں نے یہ کام کیا، وہاں جانور ذبح کر رہا ہے، ممکن ہے اسی دور کی یاد تازہ ہو رہی ہے، اس کا معنی یہ جائز ہے اور لوگ اسے ملوث ہو جائیں تو اس کی اس حرکت کی بنا پر شرک کو رواج مل سکتا ہے۔ لہذا جب آپ کو پورا یقین ہو گیا اور آپ نے تسلی کر لی کہ بوانا مقام پر کبھی شرک نہیں ہوا اور بوانا مقام پر کبھی کسی عرس یا میلے کا انعقاد نہیں ہوا، تب آپ نے اجازت دی کہ تم قربانی وہاں جا کر سکتے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، ایسی نظر جس میں اللہ کی نافرمانی ہو اس کو پورا کرنا جائز نہیں۔ مانا اگر یہ وہاں کسی عرس کا انعقاد ہوتا یا غیر اللہ کی پرستش ہوتی، پھر وہاں جا کر نظر پوری کرتے تو یہ اللہ کی نافرمانی ہوتی، یہ گناہ ہوتا، بلکہ گناہ عظیم، کیونکہ شرک ہے اور شرک کی ترویج ہے اس میں اور مشرکین سے تشبہ ہے اس میں، تو یہ معصیت اللہ کی ہوتی اور وہ نظر جو معصیت پر مبنی ہو اس کو پورا کرنا جائز نہیں ہے۔ ولا فی ما لا یملک ابن آدم، اور نہ ہی اس نظر کو پورا کرنا ضروری ہے جس کا ابن آدم مالک ہی نہیں، جس کا ابن آدم کو اختیار ہی نہیں، اس کی طاقت سے بڑھ کر اسے پوری کرنا ضروری نہیں۔ تو دو قسم کی نظریں، ایک معصیت کی نظر، اللہ کی نافرمانی کی نظر، اسے پورا کرنا جائز نہیں۔ دوسرا ایسی نظر جو آپ کی ملکیت میں نہیں، مثلا آپ کہیں اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اپنے دوست کے غلام کو آزاد کر دوں، جو غلام اس کا ہے، آپ کا تھوڑی، آپ کو کیا اختیار اس غلام کو آزاد کرنے کا؟ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو اپنے دوست کا اونٹ ذبح کر دوں، تو آپ اس کے مالک ہی نہیں، اس نظر کا آپ کو اختیار ہی نہیں۔ اور ایسی نظر جو اللہ کی معصیت کی ہو، اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں جناب شراب پیوں گا، یہ معصیت کی نظر ہے۔ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں کسی شرک کے اڈے پر جا کر قربانی دوں گا، اونٹ ذبح کروں گا، یہ خالق کائنات کی نافرمانی کی نظر ہے، اس کو پورا کرنا جائز نہیں۔ سوال یہ کہ ایسی نظر اگر مان لی جائے تو پھر اس کا مخرج کیا ہے، پھر اس کا حل کیا ہے؟ جو نظر اطاعت کی ہے اسے پورا کرنا فرض ہے، اور جو نظر معصیت کی ہے اسے پورا نہیں کر سکتے، جائز نہیں۔ تو چھٹکارے کی صورت یہ ہے کہ کفارہ دیا جائے، اور نظر کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے ایسی نظر مان لی جس کی آپ مالک ہی نہیں تو اس کو پورا آپ کیسے کر سکیں گے؟ تو اس کا کفارہ بھی قسم کا کفارہ ہے، وہ کفارہ ادا کر کے آپ اپنے آپ کو چھڑا سکتے ہیں، چونکہ نظر پورا کرنا فرض ہوتا ہے اور آپ نظر ایسی مان لی جو آپ کے اختیار سے باہر ہے، تو پھر کفارہ ادا کر کے اس نظر سے آپ نکل سکتے ہیں۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے اور اس کی سند شرط شیخین پر ہے، بخاری مسلم کی شرط پر ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو توحید کی اصلاح کی اور توحید کے صحیح فہم کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے قلوب کو خالص توحید سے معطر اور منور فرما دے، ہمارے اعمال کو اللہ تعالی توحید کے رنگ سے منور فرما دے، اور ہم کو اپنے پیارے پیغمبر کی محبت اور آپ کی سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
قال تعالی وتعاونوا علی البر والتقوی، بھلائی اور تقوی کے کاموں میں معاون بنے۔ ہمارے واٹس ایپ کا نمبر 0097334124647۔ ہمارے فیس بک صفحہ کا عنوان URDUEDUCLIP۔ ہمارے یوٹیوب چینل کا عنوان URDUEDUCLIP۔ على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔